الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ وہ اعزاز ہے جو خالق لم یزل نے امت محمدیہ کو نوازا ہے۔ توریت کے اندر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو صرف ایک مرتبہ یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے اس خطاب پر بہت اپنے آپ کو فخر سمجھا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ ایک خطاب کی بنا پر یہودیوں نے اپنے آپ کو بہت بلند سمجھا، جبکہ رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن مقدس کے اندر اس جملے سے، اس اعزاز سے، اس میڈل سے کہ یا ایہا الذین آمنو قرآن کے اندر 88 مرتبہ پکارا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ محبت بھرا جملہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو مجھے رب مانتے ہو، میری ربوبیت کو ماننے والے ہو۔ اس جملے کے اندر پروردگار عالم نے ہمیں ہماری اطاعت و فرمانبرداری کا سبق دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ شاید ہم پر بوجھ ڈال دیا گیا، پروردگار عالم نے ساتھ ہی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہوئے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے۔ گویا یہ روزوں کی تاریخ ہے، دنیا میں آنے والے جتنے بھی امتیں آئی ہیں سب پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ آخر کے اندر روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کس کا نام ہے؟ ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو اور راستے کے اندر جھاڑیاں ہیں، خاردار، اور اسی طرح بہت کھٹن راستہ ہے، تو ان راستوں سے آپ کیسے گزریں گے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس راستے سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ بچاتے ہوئے، خاردار کانٹوں سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے ہم گزریں گے اور منزل تک پہنچیں گے۔ اس صحابی نے جواب دیا کہ اسی کا نام تقوی ہے، کہ منزل مسلمان کی جنت ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا کا یہ سفر جو ہے یہ خاردار جھاڑیوں کی مانند ہے جو گناہوں سے آلودہ ہے۔ چاروں طرف گناہوں کے جھاڑیاں ہیں، ان گناہوں کی جھاڑیوں سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے کردار کو بچاتے ہوئے گزرتے چلے جانا، یہی تقوی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک ہمیں یہی ٹریننگ دینے آیا ہے، کیونکہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، خدا کا خوف پیدا کرتا ہے۔
خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا، حج کے بارے میں یہ نہیں کہا، کیونکہ جتنی بھی دنیا کے اندر عبادتیں ہیں، سب عبادتوں کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ روزہ انسان کا، دنیا کی کوئی آنکھ روزہ نہیں دیکھ سکتی۔ روزہ دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی تصور ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، ہونٹ سوکھے ہوتے ہیں، گلا سوکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی انسان پانی کا ایک گھونٹ اپنے اندر ظاہر نہیں کرتا، داخل نہیں کرتا۔ کیا تصور ہے؟ صرف یہ تصور ہے کہ مجھے رب کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے کہ جب انسان کے دل اور دماغ پر یہ چیز مسلط ہو جاتی ہے کہ ہر موڑ پر اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جو روزہ تصور پیدا کرتا ہے، حقیقت کے اندر یہ 1 سال کے بعد اللہ رب العزت ہمیں ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ تصور بیٹھ جائے، یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تاکہ پورے کا پورا سال ہماری زندگی کا اسی طرح گزرنے والا بن جائے کہ کسی موڑ پر بھی، کسی مرحلے کے اندر بھی ہماری زندگی جب گناہ کی طرف جائے، ہمارا توجہ، ہماری سوچ گناہ کی طرف جائے، تو انسان فوراً یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ کی ذات ضرور دیکھتی ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ محمود غزنوی نے سلطان محمود غزنوی نے ایک دن لوگوں کو کہا کہ جا کر یہ ایک جانور ہے اور یہ جانور لے کے جاؤ اور وہاں پر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب لے کر چلے گئے، لیکن ایک غلام، ایک فرما بردار آپ کا، وہ واپس آیا تو جانور اسی طرح لے کر آ گیا۔ ہر ایک سے اس نے سوال کیا کہ تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کمرے کے اندر بند ہو کر یہ ذبح کیا ہے۔ کسی نے اپنی جگہ کہاں بتائی، لیکن وہ شخص جب پہنچا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے ایک ہی جواب دیا کہ مجھے دنیا کے اندر ایسی کوئی جگہ ملی ہی نہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ روزہ یہی سبق دیتا ہے، اور اس سبق کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہا، کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ حقیقت میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ مل جاؤں گا۔ محمود بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایاز کے خلاف بہت بڑے پکنڈے ہو رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تجربے کے لیے تمام وزراء کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنے ہیرے جواہرات ہیں سب لے آؤ، مال و دولت لے آؤ۔ وہ لائے گئے، آپ نے وہاں پورے محل کے اندر بکھیر دیے اور کہا اٹھا لو، جس نے جو اٹھانا ہے وہ اٹھا لے۔ سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کسی نے ہیرے جواہرات اٹھائے، کسی نے کچھ اٹھایا، لیکن ایاز نے کچھ نہ اٹھایا۔ جب ایاز نے کچھ نہیں اٹھایا تو محمود نے پوچھا بھائی تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیں گے تو میں بھی اٹھا لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اٹھا لو۔ ایاز آگے بڑھا اور محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے بھی اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا تو نے کیا اٹھایا؟ کہا انہوں نے ہیرے اٹھائے، انہوں نے دولت اٹھائی،
میں نے ہیرے اور جواہرات والا اٹھا لیا۔ روزے کی ذات سے، روزے سے انسان کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے۔ جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گئے، اس لیے روزے کے اندر، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ روزے کا حق ادا کیا جائے، اور وہ حق ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو حقیقت کے اندر صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہی رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، انسان کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ ہاتھ بھی غلط نہ اٹھیں، نظر بھی غلط نہ اٹھے، زبان غلط جملہ نہ کہے، پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ روزہ رکھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح روزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق